تکبیری نعرہ برملا، آفتیوں کا کرے علاج، آفتیوں کا کرے علاج۔ خاموش۔ اب تمہاری بات آئی، اب تمہاری بات آئی، مسئلہ کے حل جمعیت اشاعت توحید و سنت۔ بس بھائی بس، بس بھائی بس، بس 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 بھائی، آپ میری بات اچھی طرح سن لیں۔ آپ اشاعت والوں کو کیوں غصہ ہے؟ آپ ذرا صبر سے سنو تو صحیح نا، ویسے بھی گرمی ہے۔ آپ کو کیا غصہ ہے؟ اب دیکھیں، جوتیاں ان کی اور ان کے اپنے اکابر کے منہ پر پڑ رہی ہے۔ اس نے تو کہا ہے نا کہ ہم اشاعت والے اکابرین کی پگڑیاں اچھالیں گے۔ میرا پتر تیریاں تو مجلیاں بھی لائے گئی ہیں، اتنے تو اپنے اکابر نو ستھنا پوا، پگڑیاں دی گل کردہ، جوتے بھی تیرے اور منہ بھی تیرا، سر بھی تیرا۔ مولانا فرما رہے تھے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، میں نے کہا جادو وہ جو سر پورا پھوڑے، جو سر پورا پھوڑے۔ یہ پہلی تحقیق تھی ان اکاڑوی کے بچوں کی کہ جسم مثالی، یہ ماننا بے ادبی ہے۔ اب ذرا دوسری تحقیق سنو۔ اس غیر محمدی نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واپس آنا 100 سال کے بعد، اور اسی طریقہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے چند آدمی جو فوت ہو گئے، ان کا واپس آنا یہ عادتاً تھا۔ کس نے کہا ہے؟ غیر محمدی نے۔ اور کہتا ہے میں دورہ تفسیر میں پڑھا کے آیا ہوں، دورہ تفسیر میں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! تیرے جائے مفسر۔ علامہ اقبال کا واقعہ مشہور ہے۔ علامہ اقبال بڑے مزاحیہ آدمی تھے۔ ایک آدمی گیا تفسیر لکھی، اور تفسیر جا کے علامہ سے تصدیق چاہی، تو علامہ صاحب نے وہ تفسیر رکھ لی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی گیا اور کہتا ہے علامہ صاحب جی تقریر لکھی گئی ہے۔ تو وہ علامہ صاحب کہنے لگے کہ آپ کی تفسیر دیکھ کر میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ وہ آدمی سمجھا کہ بڑی کام کی تفسیر ہوگی، تو آخر علامہ صاحب کی بھی ایک غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس نے جب پوچھا تو علامہ اقبال کہنے لگے آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ مظلوم ہستی حضرت حسین کی ہے، لیکن جب آپ کی تفسیر دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ حضرت حسین نہیں، سب سے زیادہ مظلوم اللہ کی کتاب ہے، سب سے زیادہ مظلوم اللہ کی کتاب ہے، کہ آپ جیسے بھی اس کے مفسر بن گئے ہیں۔ اب جس آدمی کو اتنا پتا نہیں، کہتا ہے حضرت عزیر کا واقعہ یہ عادتاً ہے، عادتاً مردے واپس آ جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو مرے تھے 7 پہاڑ پہ جانے والے، ان کا واقعہ بھی عادتاً ہے۔ اب اور ساتھ ہی مذاق کرتا ہے، کہتے ہیں اشاعتی کہتے ہیں خرقے عادت، اے شالا تھوڑی پھڑکے عادت، یہ اس نے پھبتی کسی۔ میرا پتر اے اشاعت علیہ دی پھڑکے عادت نہیں، رائے ہدایت نکال اور مولانا سرفراز خان صفدر کو دعائیں دے۔ رائے ہدایت کے اندر مولانا سرفراز صاحب نے لکھا، یہ معجزات کی بات کے اندر حضرت نے صاف لکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واپس آنا، اور اسی طریقہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مر گئے تھے ان کا زندہ ہونا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا واپس آنا بھی معجزہ ہے۔ حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ رائے ہدایت موجود ہے مولانا سرفراز خان صفدر کی۔ تو اب پھڑکے عادت کس کی، کس کو کہا ہے؟ مولانا سرفراز خان۔ اور میں حیران ہوں، اتنی غیرت والی اولاد کہ سٹیج بھی ان کا، اور مولانا سرفراز پر پھبتیاں کسی جا رہی ہیں، اور ان کو بد دعائیں دی جا رہی ہیں، ان سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ اور ظالموں، ہماری ضد کے اندر آ کے تم نے تو مولانا سرفراز کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ رائے ہدایت موجود ہے، ہماری ضد میں آ کر اپنے باپ کو بھی بھونکنا شروع کیا۔ تمہاری بھونک پہ پھر بھی پابندی نہ لگی۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں ان سب میں زید الراشدی صاحب کو کہ اگر آپ میں کوئی سنجیدگی ہے
ان کتوں کا منہ بند کر جو مولانا سرفراز کو بھی بھونکنے سے بعد نہیں آتے، ان کو بھی بھونک رہے ہیں، کبھی ان کو رابطی بناتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو دوسری تحقیق جو اس نے کی کہ حضرت عزیر کا آنا اور اصحاب موسیٰ کا آنا یہ عادتاً ہے، خرق عادت نہیں۔ تو اس غیر محمدی کی ایک تو حمار سے بڑھ کر حماقت ہے، اور دوسرا مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی تحقیق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ دو باتیں۔ نمبر 3، اس محمدی نے تیسرے نمبر پر توجہ، تیسرے نمبر پر اس نے ایک بات کی، کہتے ہیں جی ہم نے جواب دیا جلسوں کا، پتر ایک دلیل دے جواب بھی نہیں آیا، یہ تو میں نے شروع کیا، ایک ایک بات کا انشاءاللہ جواب دے کے اٹھوں گا، ایک ایک بات کا۔ اس نے کہا کہ یہودی نبی کے جسم کو محفوظ مانتے تھے لیکن حیات نہیں مانتے تھے۔ کیا کہا؟ یہودی نبی پاک علیہ السلام کے جسم کو محفوظ مانتے تھے لیکن حیات نہیں مانتے تھے۔ میں آکھا پتر تھوڑا عقیدہ چلیے انہاں وچوں ہے، لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ انبیاء کی قبروں کو جو سجدے کرتے زندہ سمجھ کے یا میت سمجھ کے، انبیاء کو جو پکارتے زندہ سمجھ کے یا میت سمجھ کے، اذا مات فیہم الرجل الصالح اب العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ یہ جو انبیاء کو سجدے کر رہے ہیں تو زندہ سمجھ کے کر رہے ہیں، اسی لیے حیات دنیاوی حقیقی کے ساتھ زندہ سمجھ کے سجدے کیا۔ تو میرا پتر محفوظ سمجھنے والا یہودی نہیں، بقول تیرے سب تو بڑا یہودی تو ہے، اور تو نے عقیدہ اپنایا ہے وہ۔ میں تو تیری بات نقل کر رہا ہوں۔ دو باتیں، یہ 3 باتیں میں نے ذکر کر دی، اور پھر اس نے ایک بات چھیڑی، اور جملہ معترضہ کے طور پہ سنو، زیادہ گرمی تو نہیں نا؟ آپ دعا کریں میرا گلا چل جائے۔ تکبیر، مسلک حق جمعیت اشاعت توحید و سنت۔ اس لیے میں نے وہ آیت جو پڑھی، اب توجہ کریں، ان کے 4 خطیب آئے، یہ جملہ معترضہ ہے، 4 خطیب۔ سب سے پہلے کالی پگڑی والا خطیب کھڑا ہوا، پتہ نہیں شاہ نواز فاروقی تھا یا کوئی تھا، اس نے تقریباً نصف تقریر میں ہمارا موقع بیان کیا ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ، ہمارا موقع بیان کیا، اور ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں۔ کہتا ہے جی اشاعتی اس قبر کو قبر نہیں مانتے، میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کس اشاعتی نے اس قبر کے قبر ہونے کا انکار کیا ہے؟ لیکن پتر تو نہیں مانتا، تو اس قبر کو قبر نہیں مانتا، یہ اشاعت والوں کا انکار نہیں۔ اس قبر کو کہتے ہیں مقر المیت، کیا کہتے ہیں؟ مقر الحی یا مقر المیت؟ مقر